نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی پیسے نہیں, کوئی سیاستدان نہیں, کوئی بھی گورنمنٹ نہیں, میرا خدا مجھے کامیاب کرے گا. آمین, ہاللویہ. غار چ چیمپئن بن گئے. مجھے جب یہ میں اس کو سیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ غار کی جو اب غار میں وہ موجود ہے, ماں باپ ہوتے ہیں, وہ تو شاید چلے گئے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم ایگزیکٹلی یہاں سے پتہ کو چلے گئے تھے کہ یا نہیں. بہرحال اب 400 بندے وہاں پر موجود ہیں. وہ وہاں پر گاتا بھی, انہیں کلام بھی سناتا, اپنی گواہی بھی بیان کرتا ہے. اب یہ یرمیا کافی دیر کا لگا ہے, ادھر کے بیٹھ. اب یہ جگہ جو ہے, یار تو مینوں گالی پلا دیتی. ہاں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, آپ سارا ماحول خراب کر دیتے. اب اعمال کی کتاب کو دیکھیں, جو توبہ کرتے تھے, بپتسمہ لیتے تھے, وہ اکٹھے ہو جاتے تھے, رفاقت رکھتے, روٹی توڑتے اور جمع ہونے سے باز نہیں آتے تھے اور دعا کرتے تھے. اب 400 بندے اس کے ساتھ بیٹھ کر خدا کی باتوں کو, خدا کے کلام کو, اس کی گواہیوں کو سنتے ہیں اور خدا کی ورشپ کرتے ہیں. تو یہ اعمال کی کلیسیا کی طرح جمع ہو گئے, روٹی توڑنا, رفاقت رکھنا, دعا اور دعوت. جیسے وہ ان کو آگے ایلڈر سکھاتے تھے, رسول سکھاتے تھے, داؤد انہیں وہاں پر وہ انہیں بلڈ کر رہا تھا, وہ انہیں تعمیر کر رہا تھا. ہاں تم قرض دار ہو, ہاں تمہاری زندگی میں بہت ساری ہار ہوئی ہے, لیکن تم آگے فتح پاؤ گے. آمین, آمین. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ ابھی درد کے سیزن میں جا رہے ہیں نا, اگر آپ تنگی کے سیزن میں ابھی میں اور آپ چل رہے ہیں, مشکل اور بیماری کے سیزن میں چل رہے ہیں, یہ ضائع نہیں ہوگا سیزن. یہ داؤد کے غار میں گزارے ہوئے وقت, کبھی اس غار میں, کبھی اس غار میں, کبھی اس قلعے میں, اس کے بھاگنے کے دن, اس کے بھاگنے کے سال, اس کے چھپنے کے سال ضائع نہیں ہوئے. خدا اس کو ٹرین کر رہا تھا, خدا اس کو اپنے اوپر توکل کرانا سکھا رہا کہ اس جگہ پر میں ہی بس تجھے لے کر جاؤں گا. کوئی نہ تیرا طریقہ, نہ کسی اور کا طریقہ, نہ کوئی فیملی, نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی منسٹری, نہ کوئی اور. میں تجھے اس مقام پر تخت پر لے کر جاؤں گا. آپ کے یہ دن ضائع نہیں جائیں گے. ہیلو, آپ کا یہ سیزن ضائع نہیں جائے گا. یہ مصیبت کے دن, یہ پریشانی کے دن, کوئی جواب نہیں آ رہا, لیکن کلام میں لکھا ہماری دعائیں آسمان پر سونے کے پیالوں میں جمع ہو رہی ہیں. اور جب وہ سونے کا پیالہ انڈیلا گیا تو زمین پر بجلیاں چمکی. دعائیں یہ کرتی ہیں, زمین پر بھونچال آیا, شیکنگ آئی, دعا یہ کرتی. آپ کی دعائیں جمع ہو رہی ہیں, اور ایک دن خدا ان کو جب انڈیلے گا, آپ کی دعائیں ہلا دیں گی. ہاللویہ, ہاللویہ. کئی دروازے کھلیں گے, بریک تھرو آئے گا, خدا بھونچال لے آئے گا. آپ کی کلام کہتا ہے نا, میں نہیں کہتا نا, کلام میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاللویہ. کتنا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. راست باز کی دعا کے اثر سے, جی میں کہہ رہے ہیں, راست باز کی دعا کے اثر سے, دوبارہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاللویہ. اور آپ راست بازوں کی جماعت ہیں. آمین. جس نے توبہ کیا آپ راست باز ہیں. آپ کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاللویہ, ہاللویہ. یہ سیزن آپ کا ضائع نہ اس کو سمجھیں. آپ نے جو گیت گائے, آپ نے جو روزے رکھے, آپ نے جو دعائیں کی ہیں, اس کو ضائع نہ سمجھیں. ان کا جواب جلد خداوند دے گا. آمین. اس کا بس ایک وقت ہے. ہاللویہ. غار کے اندر داؤد کی طرح برداشت کریں جیسے مسیح نے برداشت کیا. جسم میں نہ لڑے, غار کے اندر روح میں لڑے. خدا ان کی مدد سرائی کریں. آمین. اس نے اس ہتھیار کو غار کے اندر استعمال کیا. اس نے اپنے توڑے کو, نعمت کو غار کے اندر استعمال کیا. اس کی آواز, اس کی ورشپ, خدا آ جاتا تھا. خدا تو بدروہوں کو نکال. آپ کے پاس کیا ہے؟ ہیلو, آپ کے پاس کیا توڑا ہے؟ جو توڑا آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کریں. خدا اسی توڑے کو, خدا نے کہا لاٹھی دے دے, خدا سمندر وال 2 ٹکڑے ہو جائے گا, 5 روٹیاں 2 مچھلیاں دے دو مینوں, اور پھر دیکھو میں کی کر سکنا ہے. میں استعمال. آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا دل, اچھا ذہن, سنڈے اسکول اچھی ٹیچر ہیں آپ اچھا گاتے ہیں, دے دیں, آ جائیں خدا ان کے ضرور. خدا اسی کو استعمال کرے گا. اس بندے دی آواز محل تک پہنچی سی. انہوں بلاؤ, انہوں بلاؤ, انہوں بلاؤ. ایک گاندہ تو بدروہاں نکل دیا ہیں.
اس بندے دی آواز نہ صرف محل تک پہنچی، بدروਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ اور ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ تو ਉੱਥੇ ਰੁਕ نہیں سی سکتیاں۔ اپنے توڑے کو، اپنی نعمت کو چرچ میں، گھر میں استعمال کرے۔ داؤد نے اس کو ورشپ پلیس بنا دیا، اپنے گھر کو پرستش کی جگہ، چرچ کو پرستش کی جگہ، سیاست کی جگہ نہیں، چرچ کو، اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو ورشپ کی جگہ بنا دیں، خدا کا تخت جو ہے وہ لگ جائے گا۔ آمین۔ وہ غار خدا کی حضوری کی جگہ جو ہے وہ بن گئی۔ آخری بات، جب میں اور آپ ان لمحات میں ہوتے ہیں، غار کے اندر میں اور آپ ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا رویہ کیسا ہے؟ خدا ہوندا اتھے کیوں ہے؟ تو مینوں پیار نہیں کردا، میرے برے حالات کیوں نے؟ میری زندگی چو بیماری کیوں نہیں جا رہی؟ خدا تو مینوں پیار نہیں کردا، تو اونوں پیار کرنا، تو اونوں پیار کرنا، تو اونوں پیار کرنا، میرے حالات ایسے کیوں ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ داؤد کو غار کے اندر سمجھ آ گئی کہ ایک وقت ہے، ایک مقررہ وقت ہے جب خدا چھو دے گا، ایک مقررہ وقت ہے، اس ٹائم پہ مجھے خدا کی بندگی اور خدا کی ورشپ غار کے اندر کرنی ہے۔ لیکن ایک ٹائم آئے گا، اور آپ بائبل میں پڑھتے ہیں کہ ایک ٹائم آیا کہ خدا داؤد کو اس تخت پر اور وہ اسرائیل پر بادشاہی کرتا رہا۔ آپ کا وقت آ جائے گا، ابھی نہیں آیا، ان لمحوں میں اس کی بندگی کریں، گیت گائیں، ابلیس کو شرمندہ کریں۔ مشکل ہے پر داؤد سے سیکھیں، خداوند نے یہ لکھوایا ہے اس کا واقعہ۔ اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو پھر غار ہی میں ورشپ کرنی ہوگی۔ اگر تمہیں ترقی کرنی ہے، کتنے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے، وہ وہیں کے وہیں ہیں اور انتظار کرے خدا کچھ کرے گا۔ خدا اس طرح کچھ نہیں کرے گا۔ اس بری حالت کے اندر، برے حالات کے اندر ہم گائیں گے، ہم بندگی نہیں چھوڑیں گے، ہم روزے نہیں چھوڑیں گے، اور غار کو ورشپ کی جگہ بنا دیں گے، اور خدا پھر ایک دن مجھے اور آپ کو اس جگہ پر لے جائے گا۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے گا۔ آپ آج کسی بھی حالت کے اندر ہیں، آئے ورشپ کرنا شروع کر دیں۔